مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی خادمہ صبا جوزف ایک بار پھر یوگینڈا کنٹری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ہم پرستش میں آگے بڑھیں گے، اور آج میں آپ کے سامنے ایک انگلش ہیم جو ہے وہ گاؤں گی۔ Fear the not, for I am with thee. I am the God that to strengthen me. I will help thee. I will help thee. I will help thee. Cast my burden upon the Lord, and be careful for nothing. And the peace of God will keep your heart, it will upon and sustain thee. Cast my burden upon the Lord, and be careful for nothing. And the peace of God will keep your heart, it will upon and sustain thee. I will help thee. I will help thee. Fear thou not, for I am with thee. I am the God that will strengthen me. I will help thee. I will help thee. I will help thee. پریز دی لارڈ، خداوند کی ستائش ہو۔ آئیے ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے دوسرا کرنتھیو اس کا 12 باب، اور ہم پڑھیں گے اس کی 9 اور 10 آیت۔ دوسرا کرنتھیو 12 باب 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بےعزتی میں، احتجاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سن جان پر اس کی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں مسیح کی خاطر ستائے جانے میں، کمزوری میں، بےعزتی میں اور تنگی میں، ہر حال میں مسیح کی خاطر میں خوش ہوں۔ عزیزو، آج جو میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آج آپ کی زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ کیا مسیح کی وجہ سے ہیں؟ کیا آپ مسیح کے وہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ان تنگیوں میں، ان پریشانیوں میں گرفتار ہونا پڑ رہا ہے؟ یا آج جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی یا کوئی بہن جو ہے وہ اس کو یہ پرابلم ہوئی ہے توہین رسالت کا، یا ایسا کام، یا ہم کہتے ہیں جی ہماری بیٹیوں کو جو ہے اس مذہب میں کر لیا گیا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری تعلیم کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو، بیٹوں کو کیا تعلیم دی ہے؟ اگر کوئی زبردستی کچھ اس طرح سے آپ کو کوئی کڈنیپ کرتا ہے اور کوئی آپ سے، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرتا ہے یا کچھ اس طرح، تو وہ ان کی رضامندی بھی ہوتی ہے ان بچیوں کی۔ عزیزو، میں آپ کو صرف جس ٹاپک پہ لانا چاہتی ہوں، میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ مسیح کے کام کرتے ہوئے تکلیف برداشت کرتے ہیں، دکھ برداشت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہوئے، اس کی منادی کرتے ہوئے، اس کے پرچار کرتے ہوئے، جب آپ تنگی میں، آپ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے، لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، لوگ آپ کے کام کے اوپر آپ کو منع کرتے ہیں یا روکتے ہیں کہ یہ بندہ خدا کا کام کر رہا ہے، مسیح کا کام کر رہا ہے، اس کو روکو۔ عزیزو، تب ہوتا ہے کہ تب خدا کہتا ہے، اور تب خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں اس وقت زور آور ہوتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں۔
آج آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، آج آپ کوئی خدا کا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ستائے جا رہے ہیں، یا صرف ایک مسیح کا لیبل لگنے کی وجہ سے کہ آپ مسیحی ہیں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ عزیزو، اس بات کو پہچانیں، اس بات کو پہچانیں کہ اگر آپ کے پاس زور ہوتا، آپ کے پاس طاقت ہوتی، آپ کے پاس روح القدس ہوتا، عقل ہوتی، تو آپ اس پرابلم میں گرفتار ہی نہ ہوتے۔ ہمیں آج فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کہ کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا اور ہم کہیں گے کہ جی مسیح کی خاطر ایسا ہوا ہے۔ مسیح کی خاطر نہیں ہوا عزیزو، کچھ چیزیں ہماری اپنی غلطیوں سے بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، اپنی خواہشوں کی وجہ سے پھنستے ہیں، کیونکہ ہماری بیس غلط ہوتی ہے، ہمیں سمجھایا غلط جاتا ہے۔ عزیزو، آج اس دائرے سے باہر نکل آئیں اور یہ دیکھیں کہ جو تنگی میں، کیونکہ خدا کے شاگرد جب مسیح کے شاگرد جب پریچنگ کرتے تھے، منادی کرتے تھے، تو ان کو مارا جاتا تھا، تو ان کو آروں سے چیرا جاتا تھا، آگ میں ڈالا جاتا تھا کہ یہ لوگ منادی کیوں کر رہے ہیں، یہ مسیح کا پیغام کیوں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن آج کوئی منادی بھی نہیں کر رہا، کوئی پیغام بھی نہیں پھیلا رہا، پھر بھی ان کے ساتھ اگر پرابلمز آ رہی ہیں تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسیح کی خاطر ایسا ہوا۔ عزیزو، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا ہوتا کیا ہے۔ اور خدا پھر کہتا ہے کہ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ کیونکہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی مصیبتیں، شیطان نے مجھے جو ہے گھیرا، میں کمزوری میں بھی، مصیبتوں میں بھی رہا، میں نے کام کیے، لیکن شیطان نے میرے ساتھ، چاہے میں خطروں میں تھا، میں دریاؤں کے خطروں میں رہا، میں ڈاکوؤں کے خطروں میں رہا، میں قوم سے خطروں میں رہا، غیر قوموں سے خطروں میں رہا، لیکن محنت مشقت سے، بھوک اور پیاس سے، فاقہ کشی سے، سردی سے، ننگ پن سے، عزیزو کیا ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے؟ لیکن اس نے کہا کہ مجھے خدا نے بولا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ عزیزو، یاد رکھیں، جب آپ مسیح کی خاطر کوئی کام کریں گے، مسیح کے کام کو کریں گے، مسیح کی منادی کریں گے، مسیح کی خاطر اپنے آپ کو وقف کریں گے، دے دیں گے، تب اگر آپ مصیبت و پریشانی میں پڑتے ہیں تو یاد رکھیں اس وقت خداوند کا فضل آپ پر ٹھہر جاتا ہے، خداوند آپ کو اپنی قدرت سے اس کمزوری کو پورا کرتا ہے، اور خدا آپ کو زور بخشتا ہے، خدا آپ کو ہمت دیتا ہے، خدا آپ کو پاک روح سے معمور کرتا ہے کہ آپ اس پہ قابو پا سکیں۔ عزیزو، ہم اس بات کو یہاں پر آج سمجھیں اس آیت کو کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسیح کے کام کرتے کرتے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تب خدا کا فضل ہم پہ ٹھہرتا ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، خدا ہمیں زور بخشتا ہے۔ پھر ہم ان سارے دکھوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں ہم اس کو کرتے جائیں۔ آج آپ کو خدا کا کلام دیتے ہوئے بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہوں گے، بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن عزیزو یاد رکھیں خدا کا فضل آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ آپ پہ فضل کر رہا ہے تو ہی آپ کلام دے رہے ہیں، اس نے آپ پہ فضل کیا تو آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیزو، اس نے آپ کو زور دیا، اس نے آپ کو طاقت دی ہے۔ آج اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں خدا کے فضل، ہم پہ خدا کا فضل جو ہوتا ہے، ہماری کمزوری میں ہماری پرابلمز کو جب دور وہ کرتا ہے اپنے فضل کے وسیلہ سے، تو آپ کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فقط خدا کا کام کریں، خدا کے نام کو جلال دیں، اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دیں، چاہے دعا کر کے، چاہے بائبل ریڈنگ کر کے، چاہے گیت گا کے، اور چاہے منادی کر کے، بٹ یسوع کے لیے کام کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر، تیری حمد و ثنا و تعریف کرتی ہوں اس وقت، اس موقع، اس دن کے لیے جو تو نے مجھے بخشا۔ تیرے خداوند شکر گزاری کرتی ہوں اس پیارے کلام کے لیے جو تو نے خداوند عنایت کیا۔ اور ہاں خداوند، جب ہم خداوند تیرے نام کی منادی کریں، تیرے نام کے لیے کام کریں، ہم میں سے ہر بہن بھائی جو تیرے نام کے لیے کام کرے، وہ دکھ اٹھائے، وہ تکلیف اٹھائے، تو خداوند تو ہمیں زور بخشنا، ہماری کمزوری میں ہمیں مدد کرنا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ میں ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں، ان کی جو بھی پرابلمس ہیں، کمزوریاں، مصیبتیں، ان کو تیرے قدموں میں لا کے کھڑا کرتی ہوں۔ خداوند تو ان کو اپنا زور بخش، قوت بخش ہے خداوندہ، ان سب کے گھرانوں پر اپنا رحم کرے خداوندہ۔ التجا اور منت کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا، آڈیو کو سن رہا، ان سب پہ تیری بڑی برکت ہو، تیرا رحم ہو، تیرا فضل ہو، تیرا پاک روح کی جنبش ٹھہر جائے ان کے اوپر، اور عقل اور دانائی اور حکمت سے معمور کرنا ہم سب کو خداوندہ۔ اے خداوندہ، اس کلام کے جو ہم نے سنا آج، اس کی برکت میں سب کے لیے مانگ لیتی ہوں، یہ سب کچھ مانگتی ہوں، پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔